السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ چلیں اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سورداس اور دیوی صندوق کو لہروں کے سپرد کر کے جا چکے تھے۔ سورداس بڑا مطمئن تھا، اس نے اپنے خیال میں اپنے دھرم کا بڑا پالن کیا تھا اور اس نے ایک ہندو لڑکی کو مسلمان کے گھر بیاہے جانے سے بچا لیا تھا اور اس کوشش میں لڑکی دریا کے سپرد ہو گئی تھی۔ اس سے اس بات پر روشنی پڑتی کہ ہندوؤں کے دل میں زمانہ قدیم ہی سے مسلمان کے خلاف کس قدر نفرت تھی۔ وہ مسلمان کو بیٹی دینے کے بجائے اسے ختم کر دینا زیادہ اچھا سمجھتے تھے۔ سورداس چین کی نیند سو رہا تھا مگر دیوی بے چین تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک کسک تھی، ایک ہوک سی اٹھتی تھی۔ اس کا دل بار بار بے چین ہو رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر دریا پر جائے اور دیکھے کہ صندوق کہاں ہے۔ کیا عجب کہ صندوق پھر وہیں واپس آ گیا ہو۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ شوہر سے مختلف تھی۔ اس نے شوہر کا فیصلہ دل سے قبول نہ کیا تھا یا اس نے کسی تعصب کی بنا پر بچی کو لہروں کے سپرد کرنے پر رضامندی ظاہر نہ کی تھی۔ اس نے جو بھی کچھ کیا تھا صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس کا حکم ماننا تھا اور نہ وہ سورداس کو اپنی بیٹی کا قاتل سمجھتی تھی اور اسے یہی ایک ٹیس چین نہ لینے دیتی تھی۔ دوسری طرف صندوق کو بچی کو اپنے سینے میں چھپائے لہروں پر چل رہا تھا۔ پھر لہروں نے صندوق کو کنارے کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ صندوق تمام رات لہروں پر ڈولتا رہا، یہاں تک کہ صبح کا دھندلا نمودار ہوا۔ شبنم آلود خنک ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ کسان اپنے ہل سنبھال کر کھیتوں کی طرف رواں دواں ہوئے اور دھوبیوں نے دریا کا رخ کیا۔ دھوبی گھاٹ پر پہنچ کے وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر کپڑے دھونے لگے۔ کپڑے دھونے کی آواز میں ایک تسلسل سا ہوتا ہے اور اس تسلسل میں ایک نامعلوم قسم کی نغمگی پیدا ہو جاتی ہے جو سننے میں بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت ان دھوبیوں میں سے ایک زور سے چلایا، یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی آواز میں حسرت کے ساتھ ساتھ ہلکا سا خوف بھی تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے آواز دے کے پوچھا، کیا مل گیا، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا تو دو چار دھوبی ہاتھ روک کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چلانے والا دھوبی کا ایک چھوٹا سا صندوق پکڑے کھڑا ہے۔ صندوق کے اندر کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے ابھی کھول کے نہیں دیکھا۔ اس وقت صندوق کے اندر کسی بچے کی آواز ابھری، ارے اس میں تو کوئی بچہ ہے، یوں ہی اسے لے چلو چودھری کے پاس، وہیں کھولنا اسے۔ مشورہ معقول تھا۔ چار پانچ دھوبی اس چھوٹے سے صندوق کے ساتھ چودھری کے پاس پہنچے۔ دھوبیوں کے چودھری کا نام محمد تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک تنومند دھوبی تھا۔ نہایت شیریں گفتار اور ملنسار محمد کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا مگر وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ رات دن میاں بیوی کی بچے کی دعائیں مانگتے تھے مگر اب تک ان پر اللہ کی نظر نہ ہوئی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ محمد نے صندوق کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ خود کھول کے دیکھ لو چودھری، ہمیں تو پانی میں بہتا ملا ہے، صندوق پانے والے نے جواب دیا۔ محمد چودھری نے صندوق زمین پر رکھ کر اس کا ڈھکنا کھولا تو حیرانی سے چونک پڑا۔ ارے اس میں تو ایک پیارا سا بچہ ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر اس نے جھٹ سے کپڑے میں لپٹی بچی کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بچی ہے! چودھری نے بچی کو ایک کپڑا بچھا کر اس پر لٹا دیا۔ بچی ننھے ننھے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اس کے منہ سے قوں قوں کی آواز نکل رہی تھی۔ چودھری نے ٹھنڈی سانس لے کر تبصرہ کیا، نہ جانے ماں باپ پر کیا مصیبت پڑی کہ اس معصوم کو اپنے سے جدا کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ مگر اب اس کا بنے گا کیا چودھری؟ اس کے ماں باپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ صندوق پانے والے نے چودھری سے پوچھا۔ واہ، بنے گا کیا؟ محمد چودھری بڑی حسرت سے بولا، یہ اللہ کی دین ہے، اس نے مجھے بچی دی ہے، اب یہ میری بیٹی ہے، اس کی میں پرورش کروں گا۔ محمد چودھری نے بچی کا نام سسی یعنی چاند رکھا۔ وہ ہنستی کھیلتی بچی واقعی چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس طرح محمد چودھری کے گھر سسی پل کر جوان ہوئی۔ اس جگہ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس داستان سسی پنوں کا تعلق وادی مہران یعنی سندھ سے ہے مگر پورے پنجاب میں یہ داستان اس قدر مقبول ہے
کہ اسے الگ الگ کئی شعراء نے منظوم کیا، مگر اس داستان کو شاعر نے پنجابی زبان میں نظم کیا ہے۔ ان تمام نظموں میں ایک ہی داستان ہے اور سب کی زبان پنجابی زبان ہے، مگر جناب شیخ ایاز کا 80 پنوں کا متن اور اس پر لکھا گیا تنقیدی مضمون پنجابی میں لکھی جانے والی 80 پنوں کی داستان سے مختلف ہے، یہاں تک کہ شیخ ایاز کے کردار اور واقعات بھی مختلف ہیں۔ اس اختلاف پر بحث کرنا یا تنقیدی نظر ڈالنا ایک کہانی نویس کا کام نہیں، اس لیے اس بحث سے الگ رہتے ہوئے صرف یہ کہیں گے کہ مجھے شیخ ایاز کے بیان کردہ کردار، واقعات اور دیگر چیزیں حقیقت سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کہانی کی بنیاد شیخ ایاز کے متن پر رکھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن یہ بات عربوں کے دور جاہلیت کی ہے۔ اسلام پھیلتے ہی اس کی سختی سے منادی کرا دی گئی تھی، جس پر آج تک عمل ہوتا ہے۔ قتل کسی کا ہو، قتل بہرحال قتل ہے۔ کسی کو گولی مار کر، خنجر بھونک کر یا کسی صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، یہ سب قتل کی مختلف صورتیں ہیں۔ بھنبور کا بادشاہ آدم جان مسلمان تھا، اس سے اس قسم کی حرکت کی عقل سے بعید معلوم ہوتی ہے۔ سسی محمد چودھری کے گھر پل کر جوان ہوئی تو اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پورا بھنبور اس گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ محمد چودھری بڑے بڑے سرداروں کے کپڑے دھوتا تھا، اس کی معقول آمدنی تھی، وہ سخت اور دریا دل تھا، مہمان نواز ایسا کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے چودھری نوالا نہ توڑتا تھا۔ بھنبور کا شہر تجارتی راستے پر واقع تھا، روز کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا اور محمد اس قافلہ سردار کو اپنا مہمان ضرور بناتا تھا، اس لیے سسی کے حسن اور لیاقت کی خبر قافلوں کے ذریعے دور دور تک پہنچی تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن کچھ مکران کے راجہ کا چھوٹا شہزادہ پنو اپنے دوستوں میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ کسی دوست نے بھنبور کے چاند کے حسن کا تذکرہ چھیڑا۔ نوعمر شہزادے نے سسی میں دلچسپی ظاہر کی اور ذکر کرنے والے سے کریت کے سسی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ دنیا عشق میں نادیدہ عشق ہونے کی ایک روایت پائی جاتی ہے، چنانچہ شہزادے نے سسی کے حسن کا ایک پیکر اپنے تصور میں تراشا اور اس پر 100 جان سے عاشق ہو گیا۔ اب اس نادیدہ عاشق نے سسی کے فراق میں بے چین ہونا اور تڑپنا شروع کر دیا۔ پھر جب یہ بے چینی زیادہ بڑھی تو شہزادے نے محبوبہ دل نواز سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ سوال یہ تھا کہ بھنبور کیسے جایا جائے؟ ظاہر ہے کہ اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، باپ سے بھی اجازت لینا ہوگی، پتہ نہیں وہ اجازت دیں کہ نہ دیں۔ شہزادہ پنو کچھ دن اسی تذبذب میں گزرے۔ ایک دل کہتا، پنو تو کیوں دیوانہ ہوا ہے؟ پردیس کا معاملہ ہے، وہاں نہ کوئی جان نہ پہچان، سسی کی طبیعت کا حال بھی معلوم نہیں کہ وہ کرے گی بھی کہ نہیں۔ دوسرا دل کہتا، عشق کے فیصلے دماغ نہیں کرتا، عشق تو دیوانگی کا نام ہے، اس سمندر میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانا پڑتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ محبوبہ کا خیالی پیکر ہر وقت پنو کی آنکھوں میں گھومتا رہتا۔ آخر عشق خانہ خراب نے اسے کچھ ایسا بے چین کیا کہ ایک شب بغیر کسی کو بتائے پنو ایک قافلے کے ساتھ بھنبور روانہ ہو گیا۔ اسے پیسے کوڑی کی کمی نہ تھی، اس لیے حسب ضرورت رقم ساتھ لی اور ایک سوداگر کا بھیس بدل کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ عشق نے پنو کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اپنے کام میں وہ بہت ہوشیار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ہر مقام پر پردیسیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لیے اس نے چلنے سے پہلے مشک وغیرہ کافی وزن میں خرید لیا تھا۔ سالار قافلہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ خوشبویات کا تاجر ہے اور اپنے ملک میں کافی مشہور ہے۔ بس اس کے بھنبور پہنچتے ہی خبر پھیل گئی کہ دور دیش سے ایک مشک وغیرہ کا تاجر آیا ہے۔ اس کی آمد کی پوری بستی میں خبر پھیل گئی۔ سسی کی اٹھتی جوانی تھی، جوان لڑکیوں میں خوشبویات کا عام رواج ہوتا ہے۔ سسی کو خوشبو سے جیسے عشق تھا، وہ اس خبر سے بہت مسرور ہوئی۔ مشہور ہے کہ
مشک گونا نہ کا عطار گوید، یعنی مشک خود بولتا ہے، عطار کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس پنو کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دور دیش سے ایک مشک وغیرہ کا سوداگر آیا ہے۔ اس کے آنے سے پوری بستی مہک اٹھی ہے۔ سسی بھرپور جوان تھی۔ جوان ہوتی لڑکیوں کو خوشبو لگانے کا شوق ہوتا ہے، بس وہ اس خبر سے بہت مسرور ہوئی۔ ملک چین میں ختن کا علاقہ مشک کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس علاقے میں سیاہ رنگ کا ہرن پایا جاتا ہے۔ اس کا نافہ توندی میں سرخ مائل سیاہ رنگ کی تھیلی ہوتی ہے۔ مشک ختن دنیا کی سب سے زیادہ اور اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے۔ سسی نے بھی اس کا نام سنا تھا اور بے چین ہو گئی تھی۔ کیوں ری، تو نے مشک دیکھا ہے؟ سسی نے ایک سہیلی سے پوچھا۔ دیکھا تو نہیں، مگر اس کی خوشبو کی تعریف سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے نام سے ہی طبیعت مہک جاتی ہے۔ سنا ہے کہ پنو نام کا ایک سوداگر آیا ہے اور وہ مشک وغیرہ بیچتا ہے۔ وہی مشک وغیرہ۔ سسی خوش ہو گئی۔ پھر اسے دیکھنا ضروری ہے، سسی نے دلچسپی سے کہا۔ کسے؟ مشک وغیرہ والے کو یا پنو کو؟ اور سہیلی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رہنے دے بس، تجھے تو ہر وقت شوخی سوجتی ہے، سسی نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ سہیلی نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز اختیار کیا۔ اری، میں نے سنا ہے کہ مشک کا سوداگر ایسا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مشک ضرور دیکھنا چاہتی ہوں، سسی نے پوری دلچسپی سے پوچھا۔ اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ سہیلی چھیڑخانی کے انداز میں بولی۔ تم میرے ساتھ چلو، مشک بھی دیکھ لینا اور مشک والے پنو کو بھی۔ چل ٹھیک ہے، میں چلوں گی تیرے ساتھ۔ سسی رضامند ہو گئی، مگر یہ سن کے کہ میں مشک دیکھنے نہیں بلکہ خریدنے جاؤں گی۔ ہاں بھائی، تم مشک خرید سکتی ہو، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، سہیلی نے افسردگی سے کہا۔ سنا ہے کہ مشک بہت قیمتی ہوتی ہے، اللہ مجھے پیسہ دے تو میں بھی تھوڑی سی خرید لوں۔ دل نہ چھوٹا کر دلاری، سسی نے اسے تسلی دی۔ میں جتنی مشک خریدوں گی اس میں سے آدھی مشک تم لے لینا، اب خوش ہو جاؤ۔ دلاری صرف خوش ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے سسی کو بڑی محبت سے گلے لگا لیا۔